حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غازی غلام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہماری منزل ہے دریائے چناب کے کنارے آباد گجرات شہر کا نواحی قصبہ کیرانوالا۔ میرے عزیز دوستو، گجرانوالا سے براہ راست جی ٹی روڈ گجرات پہنچ کر شہین چوک فلائی اوور سے دائیں جانب ایک سڑک سرگودھا کی جانب روانہ ہوتی ہے، جسے ڈنگا روڈ کہا جاتا ہے۔ سرسبز کھیتوں میں گھری اس سڑک پر 45 منٹ کی مسافت کے بعد قصبہ منگووال اڈا سے ایک چھوٹی سڑک نواحی گاؤں کیرانوالی سیداں پہنچتی ہے۔ فطرت کی آغوش میں آباد اس سادہ سے گاؤں کیرانوالی پہنچیں تو ایک جہان حیرت ہمارا منتظر دکھائی دیتا ہے۔ کیرانوالا کی وجہ شہرت یہاں سنگ سفید سے تعمیر ہونے والی شاندار اور پرشکوہ مسجد پاک ویگا شریف ہے، جسے دیکھ کر عقل دھنگ اور زبان گھنگ ہو جاتی ہے۔ فن تعمیر کی عظیم شاہکار یہ مسجد مستقبل قریب میں اسلامی دنیا کے عجائبات میں شامل ہوگی۔ اس منفرد روحانی مرکز کی سحر انگیز فضا میں اس تاریخی مسجد کے بانی صاحبزادہ ڈاکٹر فرخ حافظ کے جانشین صاحبزادہ احسن حافظ اور ان کی ٹیم کی طرف سے دی گئی بریفنگ سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مسجد ویگا شریف کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ 350 سال پہلے معروف روحانی بزرگ حضرت میاں نور محمد چنابی کو اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور اب اس مقدس متبرک مقام کو زیارت گاہ کہا جاتا ہے، اور یہاں زائرین نوافل ادا کر کے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ میو ہسپتال کے سابق معروف آئی سرجن اور فری آئی کیمپوں کے ذریعے 4 لاکھ سے زائد آنکھوں کے مفت آپریشن کرنے کا ریکارڈ بنانے والے معروف روحانی پیشوا صاحبزادہ حافظ فرخ حافظ کو مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے سعادت مآب لمحات میں تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد پاک ویگا شریف کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا اور جگہ کی نشان دہی بھی فرمائی۔ اس مسجد کی وجہ تعمیر جو تھی وہ یہی تھی کہ جب میرے والد ماجد مدینہ شریف تشریف لے کے گئے 2000 میں، تو اس وقت وہاں پہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ یہاں پہ ایک مسجد بنائی جائے، کیونکہ اس کا پہلے سے ہی ایک جو تھا وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پہلے میرے جد امجد کو یہاں پہ زیارت ہوئی۔ تو جب میرے والد ماجد مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ نے اس جگہ پہ مسجد بنانی ہے، اس لیے اس مسجد کو پاک ویگا شریف کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کہ جس کی وجہ سے، وگرنہ ایک آئی سرجن جو ہے وہ کسی طرح بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لیے بہت سال جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سال کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات جب وہ میرے والد ماجد نے یہاں پہ مستری اور مزدور بلائے، بہت قسم کی جگہوں سے بلائے، اٹلی سے، ہندوستان سے وغیرہ وغیرہ، لیکن سب نے ادھر آ کے کام کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایک سوتر کا بھی فرق نہیں چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے، فرق آئے گا۔ تو میرے والد ماجد نے کہا کہ میں فرق برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے ان سب کو جو ہے وہ اس کام سے فارغ کر دیا۔ تو پھر میرے والد ماجد بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود ہی کام کر لیں، جس کی وجہ سے پھر ساری کاروائنگ ہوئی
اور جب اسی طرح معاملہ آیا کیلیگرافی کا، اس وقت ایک بہت بڑے خطاط تھے جن کے پاس والد ماجد نے جو ہے وہ پتھر کا کہا کہ ان کو آپ ادھر آ کے کیلیگرافی کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو لاہور آنا پڑے گا، میں نہیں ادھر آ کر سکتا۔ تو میرے والد ماجد کو رات کو زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود ہی کریں، جس کے نتیجے میں یہ گنبدوں پہ سورہ یاسین شریف اور ساری یہ خطاطی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس مسجد کا چونکہ کام بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً 2 سال یا 3 سال کا عرصہ درکار ہے ابھی۔ اس مسجد کا نام ویگا شریف مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پنجابی میں نصف ایکڑ زمین کو ویگا کہا جاتا ہے اور اس مسجد کا احاطہ ویگا پر مشتمل ہے۔ اپنی زندگی میں کم و بیش 1 کروڑ افراد کو روحانی راستوں کا مسافر بنانے والے صاحبزادہ ڈاکٹر حافظ فرخ حفیظ نے اس مسجد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 16 مارچ 2001 بروز جمعہ مبارک اپنے دست مبارک سے کیا۔ ابتدا میں نقشہ، تعمیراتی کام اور تعمیراتی سامان کے لیے 2 معروف ماہرین نیشنل کالج آف آرٹس کے کامل خان ممتاز اور ماہر آثار قدیمہ شاہی قلعہ لاہور ملک مقصود احمد کی خدمات حاصل کی گئیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان اور راولپنڈی سمیت ملک کے طول و عرض سے پتھروں کے ماہر ترین کاریگروں کو مسجد کی تعمیر کے لیے بلایا گیا، لیکن آہستہ آہستہ سب افراد دور دراز گاؤں میں مسجد کی تعمیر کو ناقابل عمل منصوبہ قرار دے کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن بلند عزم رکھنے والے صاحبزادہ ڈاکٹر فرخ حفیظ نے اس اجلے خواب کو تعبیر آشنا کرنے کے لیے اپنی لگن میں مگن رہے اور ان کے عزم و حوصلے نے مشکلات کی چٹانوں کو پاش کر دیا۔ آگرہ کے فیملی جو پرانے کام کو سمجھتی تھی، جو سب نے کہا کہ جی یہ بیسٹ ہے، سنا تھا کہ یہ بیسٹ کاریگر ہیں، تاج محل وغیرہ کے ان کی فیملی، تو یہ تو اس معیار کا کام نہیں، کہنے لگے اور سلو ہے، ہمارے ٹیم جو ہے وہ جوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ادھر سے ان کی کارونگ ہی نہیں ختم ہوئی ہوتی۔ اس باکمال انسان اور مرد باخدا نے مسجد کے ساتھ ہی اپنا حجرہ تعمیر کیا اور خود ہی نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ حجرے کی چٹائی پہ بیٹھ کر مسجد کے لیے خطاطی، سنگ تراشی اور نقاشی کے ایسے حیرت انگیز جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے ماہرین دنگ رہ گئے۔ کرتے ہوئے میں جب دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ کام انسانوں کا نہیں ہے، یہ فرشتوں کا ہے، کہ پتھر کا یہ کام سیکھنے کے لیے اگر 50 بندے شروع کریں نا ٹریننگ، تو 30 سال کے بعد وہ ان میں سے صرف 5 بندے اس قابل ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا کام کریں۔ لیکن وہاں پہ اگر مجھ جیسا بندہ بھی حقیر بیٹھا ہے نا، تو اس نے بھی سنگ تراشی شروع کر دی، کوئی ڈاکٹر آیا ہے اس نے بھی کی، تو وہ اسی طرح سے کر رہا ہے جس طرح سے وہ طریقے سے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ وہاں پہ انسان نہیں، وہاں پہ فرشتوں نے کام کیا، اور یہ میں ایمان کی حد تک بتا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فرخ حفیظ کو ان تمام فنون پر روحانی رہنمائی میسر رہی۔ اس عالی شان مسجد کے لیے سنگ مرمر پہ قرآنی آیات، احادیث رسول اور درود شریف اس طرح ابارا گیا کہ اس منفرد خطاطی اور کشیدہ کاری کو حکومت پاکستان کے ادارے انٹیلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نے شاندار قومی ورثہ قرار دیا۔ پوری مسجد سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے فرش، دیواروں، محرابوں، گنبد، چھتوں کے اندر اور اوپر قیمتی پتھروں کا جڑاؤ اور خطاطی کا کام اس طرح نفاست سے کیا گیا ہے کہ دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ پتھر نہیں، موم پر کام کیا گیا ہے۔
مستقبل میں عالم اسلام کا عظیم مرکز بننے کے روشن امکانات سے مالا مال اس مسجد کی دیواروں، محرابوں اور چھتوں پر 8 رسم الخط استعمال ہوئے ہیں۔ مسجد میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر خیبر پختونخوا کی محمد ایجنسی سے ٹرکوں کے ذریعے مسجد پاک ویگا شریف لایا گیا اور پھر یہاں پر قائم کی گئی فیکٹری میں پتھروں کی تراش، خراش اور پالش کا کام کیا گیا۔ اس عظیم الشان مسجد کے بانی صاحبزادہ ڈاکٹر فرخ حفیظ نے ایک بار مسجد کے تعمیراتی کام کی مضبوطی کے لیے دریاؤں سے سنگ ریزے جمع کرنے کی اپیل کی تو چشم فلک نے دیکھا کہ 3000 افراد اس مرد درویش کی آواز پر لبئی کہتے ہوئے اپنے گھروں سے جوق در جوق اور شوق در شوق نکل آئے اور مسلسل کئی ماہ کی محنت سے سنگ ریزوں کے اتنے ڈھیر لگا دیے کہ پوری مسجد کی تعمیر میں بجری، ریز، سیمنٹ اور سریے کی بجائے یہی سنگ ریزے استعمال کیے گئے اور انہی سنگ ریزوں کو پیس کر خاص قسم کا سیمنٹ بنایا گیا جو مسجد کے تعمیراتی کام میں اب تک استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک اہم بات وہ یہ کہ اس مسجد کی بنیاد کے لیے 5 فٹ کھدائی کر کے زیر زمین کالے کیکر کے پائے دبائے گئے ہیں۔ صدیوں پہلے عمارتوں کی بنیادوں کی مضبوطی کے لیے یہی طریقہ رائج تھا، کیونکہ کالے کیکر کی لکڑی صدیوں میں بھی خراب نہیں ہوتی۔ مسجد کے مرکزی محراب کے اوپر خط تغرل سے مماثل خط میں مسجد کا مقصد تعمیر لکھا گیا ہے، جو قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 18 ارب روپے کی خطی رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ مسجد کے آس پاس زنجیروں میں جکڑا اور تالوں میں بندھا ہوا کوئی چندے والا ڈبہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ شاید پہلی مسجد ہے جس کے لیے کبھی چندے کی اپیل کی گئی اور نہ ہی کوئی فنڈ قائم کیا گیا۔ اس مسجد کے بانی صاحبزادہ ڈاکٹر فرخ حفیظ 2015 میں 59 برس کی عمر میں جمعہ کے بابرکت دن ہزاروں افراد کے بڑے اجتماع میں قصیدہ بردہ شریف سنتے ہوئے وصال فرما گئے تھے۔ ان کی زندگی میں مسجد کا 70% کام مکمل ہو چکا تھا، جبکہ حضرت پیر صاحب کے بعد ان کے بیٹے صاحبزادہ احسن حفیظ نے اس کام کو اپنے عظیم والد گرامی کی ہدایات کی روشنی میں جاری رکھا۔ اس وقت مسجد پاک ویگا شریف کی تعمیر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ڈاکٹر فرخ حفیظ 25 نومبر 1955 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان سے MBBS اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے شعبہ امراض چشم سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ سروسز ہسپتال لاہور اور میو ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں شعبہ آئی میں کچھ عرصہ شاندار خدمات سر انجام دینے کے بعد سرکاری منصب سے استعفیٰ دے کر خود کو غریب اور مستحق مریضوں کی آنکھوں کے مفت آپریشن کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 4.5 لاکھ لوگوں کے مفت آپریشن کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس وقت ڈاکٹر فرخ حفیظ کے قائم کردہ فلاحی ادارے فیضان ٹرسٹ کے زیر اہتمام مسجد پاک ویگا شریف اور ان کی مرکزی خانقاہ قدر شریف کے علاوہ مختلف شہروں میں آنکھوں کے 30 ہسپتال وسائل سے محروم انسانوں کی بجھی آنکھوں کی روشنی بحال کرنے میں مصروف ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کی خدمات دیکھنے کے بعد میرے دل کی صدا ہے کہ کاش ہمارے تمام روحانی آستانوں پر اسی طرح خیراتی ہسپتال بن جائے، تاکہ کوئی غریب شخص علاج معالجے سے محروم نہ رہے۔ ہمارے پیران اعظام کے لیے صاحبزادہ ڈاکٹر فرخ حفیظ کا کردار و عمل ایک روشن اور قابل تقلید مثال ہے۔ مسجد پاک ویگا شریف کے بانی ڈاکٹر فرخ حفیظ کی آخری آرام گاہ ضلع منڈی بہاولدین کے قصبہ قدر شریف میں ہے، اور یہاں بھی آنکھوں کا ہسپتال بنایا گیا ہے، جس میں آنکھوں کی بینائی بحال کرنے کا فلاحی مشن اخلاص کے ساتھ شب و روز جاری ہے۔ 20 فٹ چوڑی بنیادوں سے لے کر 6 فٹ تک چوڑی دیواروں تک کی تعمیر میں چونے، روڑ اور اینٹوں کا پاؤڈر یعنی کیری انتہائی ٹیکنیکل بنیادوں پر مکس کر کے بطور گارا استعمال کیا گیا ہے۔ اپنے انوکھے ڈیزائن، منفرد فن خطاطی اور خوبصورت ترین سنگ سفید کی وجہ سے اس مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ شب و روز دور و نزدیک سے آنے والے زائرین کا ایک جمع غفیر ہمہ وقت یہاں موجود ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ یہاں بار بار جانے کے متمنی و منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس علاقے ہی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی پہچان اور باعث فخر مسجد ہے۔ یہ خوبصورت مسجد اپنے منفرد اور جدید طرز تعمیر، مستند تاریخی مذہبی اہمیت، محبت، لگن اور عشق و محبت کی ایک ایسی شاندار منہ بولتی تصویر ہے کہ جس میں عقیدت و ولولہ اور جوش و جنون کے گہرے رنگ بھرے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملیں گے کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔